السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 68 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کے بارے میں بتا دے، گائے کی کیفیت، اس کی ماہیت بیان کر دے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ ایک مالدار آدمی کا قتل ہو گیا ہے اور اس کے مارنے والے کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت پہ اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو تو گائے ذبح کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ جیسی بھی گائے ہو، گائے ذبح کر دیتے، مقصد حاصل ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے گائے ذبح نہیں کیا، سوال کر لیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ گائے کیسی ہوگی؟ یعنی اتنی آسان سی بات ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، گائے ذبح کرو، معروف چیز ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اب جیسی بھی گائے مل جائے ذبح کر دو، لیکن ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کا حکم تھا، رسول کا حکم تھا، امر تھا، امر وجوب کے لیے آتا ہے اور بالفور کیا جاتا ہے، مگر ان لوگوں نے تاخیر کی اور پھر اس پر سوال یہ کر لیا گائے کیسی ہوگی، یعنی کتنی عمر کی گائے چاہیے۔ جتنا یہ پوچھ رہے ہیں اتنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، سختی میں داخل ہو رہے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تشدد کرنے لگے، سختی کرنے لگے، ہر دھرمی پہ اتر آئے، سوال پہ سوال کرتے جا رہے، تو اللہ نے بھی ان کو سختی میں ڈال دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے کہ لو اخذوا ادنى بقرة اکتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد اللہ علیہم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایک گائے، معمولی گائے بھی ذبح کر دیتے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا، یعنی مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، تو اللہ نے ان کو بھی سختی میں ڈال دیا۔ تو امر وجوب کے لیے آتا ہے اور بالفور عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ سوال کر لیا کہ گائے کیسی ہوگی، تو اللہ نے کیسے سختی میں ڈالا دیکھیے: قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اعوان بين ذلك۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنو، قال انه يقول، تو کہا سنو، انها بقرة لا فارض ولا بكر،
ایسی گائے چلے گی، ایسی گائے مطلوب ہے لا فارض، جو عمر دراز نہ ہو، بڑھیا نہ ہو۔ فارض عربی زبان میں بڑھیا کو کہتے ہیں، یعنی جو بہت عمر دراز ہو، ضعیف، کمزور۔ کہا انہا بقرۃ لا فارض، یعنی جو گائے یہاں پہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو ذبح تم کو کرنا ہے، بڑھیا نہیں ہونا چاہیے، عمر دراز نہیں ہونا چاہیے، ضعیف نہیں ہونا چاہیے، ولا بکر، اور نہ چھوٹی ہونی چاہیے، بچہ ہونا چاہیے، نہ بڑھیا چلے گی نہ بالکل چھوٹی گائے چلے گی جو بچی ہو۔ عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں جو ہو، ان دونوں کے جو بیچ میں ہو، یعنی نہ بوڑھی نہ بالکل بچہ، بلکہ بیچ میں متوسط جو گائے ہے، مطلب جو جوان ہو، تندرست ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اللہ رب العالمین نے کہا ففعلوا ما تؤمرون، اب تمہیں جو حکم دیا ہے اس کو کر گزرو۔ یعنی اللہ نے کیا کہہ دیا کہ بڑھیا نہیں قربان کرنا ہے اور نہ ہی چھوٹا جانور قربان کرنا ہے، چھوٹا جانور ذبح کرنا ہے، نہ چھوٹا جانور چلے گا نہ بڑا جانور چلے گا۔ کیسا ہونا چاہیے؟ جو ان دونوں کے بیچ میں ہو، یعنی جوان، تندرست۔ ففعلوا ما تؤمرون، اللہ رب العالمین نے کہا اب تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اب تمہیں جس جانور کا مکلف بنایا گیا ہے، جانور قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو کرو۔ اب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ففعلوا ما تؤمرون اے واترکوا التشدید والتعنت، کہ سختی اور تشدد چھوڑو، بیجا سوال مت کرو، بلکہ جو حکم دیا گیا ہے کر گزرو۔ بنی اسرائیل کے لوگ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آنے والی جو آیات ہیں اس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا، پھر سوال کیا، سوال پہ سوال کرتے گئے، اور جتنی بار سوال کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے ان کو اور سختی میں ڈال دیا، مشکل میں مبتلا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جیسا سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے آدمی خواہ مخواہ سختی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور جاہل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرتا ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا سوال کرتا ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کثرت سے سوال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا شیوا ہے۔ جو کرتے نہیں، عمل نہیں کرتے، وہ بہت پوچھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جیسا سوال کرنا جرم ہے، ناجائز ہے، یہ لغو ہے، یہ فضول ہے، یہ بکواس ہے۔ سوال وہ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے مفید ہو، جس میں ہمارے دین کا، دنیا کا، آخرت کا فائدہ ہو۔ دینی سوال کر سکتے ہیں، لیکن جس کی ضرورت نہ ہو ایسی چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جو واقع نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، جس کی ضرورت ہو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ دین سیکھنا چاہیے، سوال اچھی بات ہے، لیکن بیجا سوالات، لغو سوالات، بے مطلب کے سوالات اس طرح پوچھنا، یہ بنی اسرائیل کا شیوا رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔